بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم آیت مبارکہ کے اس حصے کی ترکیب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ واو حسب ما قبلہا، قلنا کے اندر قل جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور نا یہ اس فعل کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ اس فعل کا فاعل ہے۔ صیغہ جمع متکلم ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا قول۔ اہبتو فعل امر ہے، واو ضمیر اس کو ہم ذوالحال بنائیں گے، بعدو مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اسم کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے اور وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ بعدو جس کو ہم نے مضاف بنایا تھا اس کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ لام حرف جار، بعدن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر اور متعلق ہوں گے ثابتن کے۔ ثابتن حالت نصبی میں ہم نے اس وجہ سے نکالا کیونکہ ثابتن یہاں پر حال بنے گا۔ ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنا حال، حال مقدم، اور عدوٌ یہ بنے گا ذوالحال مؤخر۔ حال اپنے ذوالحال سے مل کر ہم اس کو بنا دیں گے خبر، بعدو مبتدا کے لیے، بعدو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا حال۔ اہبتو کے اندر جو واو ضمیر ذوالحال ہے اس ذوالحال سے یہ حال بنے گا۔ ذوالحال اور حال مل کر ہم اس کو فاعل بنا دیں گے اہبتو فعل کے لیے۔ ویسے فاعل صرف واو ضمیر ذوالحال کو بنایا جاتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے ذوالحال اور حال دونوں کو ملا کر فاعل کہہ دیا گیا۔ اہبتو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنا مقولہ قول کے لیے۔ جملہ فعلیہ کیوں کہا؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ انشائیہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ ترکیب یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن آپ اگر قول اور مقولے دونوں کو ملانا چاہیں تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ قولیہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام عاشقان رسول کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔